والکلم وعلیہ وبارک وسلم ربنا 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 فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم الامین الحمید المجید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحمید المجید. تمام حضرات ایک مرتبہ تاجدار مدینہ حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج اس میلاد النبی کے مبارک موقع پر حاضر ہیں. دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مجھے حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد یونس صاحب اور بھائی غلام باز صاحب، بھائی ندیم، بھائی غلام یاسین صاحب، ان کی طرف سے حکم ہوا. آج ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آج اس میلاد النبی کے مبارک موقع پر حاضر ہیں. اور میری یہ خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ محترم المقام قبلہ ڈاکٹر محمد رشید صاحب بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ قاری صاحب بھی موجود ہیں. تو اب میں 10 سے 15 منٹ میں انشاءاللہ ان کی شان کے مطابق گفتگو کروں گا. اس کے بعد پھر جو عوام چاہتی ہے تھوڑا سا وہ بیان کروں تاکہ دونوں چیزیں کور ہو جائیں. مقصود یہ ہے آپ سے بھی دعا لوں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں دعا لوں. حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. میں دیکھتا ہوں کہ اب کون کون لوگ ذوق کے ساتھ بیٹھے ہیں. کہیں دھوپ نے آپ کے ذوق کو دھوڑ مٹی سر پائم، سارا ننگ نموز بھنجائم، کوئی پچھڑ نہ بھیڑے آئم، ہت الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا. فرمایا کہ اس دل میں عشق کی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ تمنا ہے کہ کبھی ایک وقت ایسا آئے کہ حجابات اتارے جائیں، حجابات اتریں، پردے اتریں اور چہرہ انور میرے سامنے ہو اور میں سرکار کی زیارت کروں. اس لیے فرمایا محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھیواں، خدا کو محمد اکھیندے گزر گئی. میں نے ایک دن سوچا اے بھئی محبوبے دا نام پکاونا نہیں پوندا. محبوبے دا نام یہ جڑا بال ہوندے بچہ ایکو ایک واری جو آکھو نا ماں تے پچھو پک ویندے وال پکاونا نہیں پوندا. اندہ کیا مطلب ہے کہ محمد محمد پکیندے گزر گئے. محبوبہ دا نام تے نہیں پکایا ویندا. فرمایا اندہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوندے عاشق، دوجا ہوندے عام بندہ. جی وقت عام بندہ اکھیندے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پردے نہیں ہٹ دے، دیدار نہیں تھیندا کہ جی وقت عاشق او جی وقت سرکار دا نام زبان تو چیندے، نام چاواں دی دیر ہوندی ہے کہ پردہ ہٹ ویندے سونے دا دیدار تھی ویندے. او محمد محمد پکیندہ راندے دیدار ہو کو تھیندے راندے.
اے واسطے فرمایا محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحم اللہ تعالی مدینہ شریف گئے، مدینہ شریف دی گلیاں وچ ٹردے ٹردے بال آئے، انہیں نے آپ دی ٹوپی دے نال کلاں دے نال کھیڈنا شروع کر دیتا، کھیڈنا شروع کیا۔ آپ دے خلیفیان مریدین انہیں نے ان ٹوپی کو کھسن دی کوشش کی تھی کہ انہیں کو پتہ نہیں بھی یہ ٹوپی کی دی، جی وقت انہیں نے ٹوپی گھنن دی کوشش کی تھی ہے، حضرت خواجہ غلام فرید رحم اللہ تعالیٰ نے انہیں دے ہاتھ کو پکڑ کے فرمائے کہ آج فرید واسطے عید دا ڈی ہے، آج فرید واسطے عید دا ڈی ہے۔ کیوں؟ فرمایا مدینے دے بالے کو، مدینے دے بچیا کو فرید دی کوئی چیز تو پسند آئی ہے، تتی تھی جو گین چدھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے مار پھراں، سوج شہر بازار تے مار پھراں، متا یار ملم کہیں سانگ سبا۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر پڑھی، سورہ کوثر کے 17 معنی ہیں، آپ نے ذوق کے ساتھ بیٹھنا، کچھ علم سنیں گے کچھ عشق سنیں گے انشاءاللہ۔ سورہ کوثر کے کتنے معنی ہیں؟ 17 معنی ہیں۔ حضرت امام راضی رحم اللہ تعالی نے اس کا شان نزول ذکر کیا، فرمایا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو کفار اور مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، باپ کا جانشین ہوتا ہے، باپ کے دین کو، باپ کے احکام کو وہ آگے لے کر چلتا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے، لہٰذا یہ دین بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے باہر تشریف لا رہے تھے، آس بن وائل ملعون لعنتی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ توجہ کرنی ہے، یہ تقریر کا ابتدائی حصہ یہ سمجھ آ گیا تو پوری تقریر اس پر سمجھ آ گیا۔ تو جب وہ داخل ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آس بن وائل کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ جب وہ گفتگو ہوئی تو وہ جب مسجد حرام کے اندر گیا تو مسجد حرام کے اندر اس کے دوست بیٹھے تھے، ہم پیالہ ہم نوالا۔ انہوں نے پوچھا کہ تو نے کس سے بات کی؟ اس آس بن وائل لعنتی نے کہا کہ میری ابتر سے بات۔ جواب نبی نے خود دیا، لیکن طریقہ اسلام میں اور طریقہ انسانیت میں یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جب مکے میں کھڑے ہو کر جب آس بن وائل نے جب سرکار کی گستاخی کی تو اللہ نے سورہ کوثر سرکار پر نازل فرما کے لوگوں کو اعلان کر دیا اور سرکار کو حکم دیا، اے محبوب آج کے بعد جو بھی تیری گستاخی کرے گا اس کا جواب آپ نہیں میں خود خدا دوں گا، اس کا جواب میں خود خدا دوں گا۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَرَ، اے محبوب تجھے یہ کہتے ہیں کہ تیری اولاد نہیں ہے، کوثر کا معنی ہے اولاد مصطفیٰ۔ فرمایا اے محبوب قیامت تک میں آپ کو اتنے سید زادے اور اتنی کثیر اولاد عطا کروں گا کہ دنیا کا کوئی ایسا کونا نہ ہوگا جہاں سید زادے کا وجود موجود نہ ہو۔ یہ پہلا نکتہ۔ اس پر دوسرا آپ کی توجہ، بڑی اہم باتیں آنے والی، آج ہم علم سنتے ہیں، آج ہم علم سنتے ہیں۔ دوسرا امام راضی نے دوسرا نکتہ فرمایا، آپ نے فرمایا ان هذه سورة كتتمة لما قبلها من الصور وكالأصل لما بعدها من الصور۔ توجہ، یہ بات سمجھ آگی تو ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی، ایمان کی روح تازہ ہو جائے گی۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار کی شان کیا ہے۔ سرکار کی حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر سے پہلے جتنی بھی صورتیں گزر چکی ہیں، سورہ کوثر سے پہلے کون سی صورت ہے؟
سورہ فیل ہے، سورہ والضحیٰ ہے، سورہ علم نشرح یہ صورت موجود ہے، سورہ والتین والزیتون موجود ہے، کثیر صورتیں موجود ہیں۔ حضرت امام رازی فرماتے ہیں کہ اس صورت سے پہلے یعنی سورہ کوثر سے پہلے ماقبل کی جتنی بھی صورتیں گزر چکی ہیں یہ سورہ کوثر ان کے لیے تکمیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کس کی حیثیت رکھتی ہے؟ حق کا مالک تجھے پہلے بنا۔ اب اس جگہ کو میں چھوڑ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے کہ ہم چلتے ہیں کہ کعبہ شریف تعمیر ہو رہا ہے۔ کعبہ شریف کی کتنی دیواریں ہیں؟ جنہوں نے دیکھا 4 دیواریں۔ کتنی دیواریں ہیں؟ 4۔ ایک شمال، مشرق، مغرب اور جنوب، یہ 4 دیواریں۔ اور کعبہ شریف کو تعمیر کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کنے؟ حضرت ابراہیم۔ وہ تعمیر کردے وہ دیوارہ جڑی سی نا وہ آپ دے قد مبارک تو اچیا ہو گیا۔ دیوارہ کی ہو گیا آپ دے قد مبارک تو اچیا ہو گیا۔ ہون کی کرنا سی؟ ہون پتھر چوکے اتے رکھنا سی، دیوارہ اچیا ہو گیا۔ پھر کی ہویا کہ آپ ایک پتھر دے اتے چڑھے، تو جو کرے بس آخری بات ہے، آپ ایک پتھر دے اتے چڑھے تو ایک اور پتھر چکیا کعبہ شریف دے اتے رکھن واسطے، اور دل وچ یہ سوچیا کہ اللہ جڑا پتھر ہے میں کعبے دی فلاں دیوار اتے رکھنا، کعبے دی فلاں وہ جس پتھر دے اتے آپ چڑھے سی سوار ہوئے سی وہ پتھر خود بخود اس طرف چلنا شروع ہو گیا۔ وہ پتھر خود بخود اس طرف ان اتے رکھ دیتا۔ پھر دوسرا پتھر چکیا، پھر دل میں سوچیا کہ اس پتھر نو میں کعبہ شریف دی پچھلی دیوار تے رکھنا۔ وہ جڑا پیرا تلے پتھر سی نا وہ اینا سیانا سی آپ دی دل سوچ دے سے انہوں پتہ چل جاندہ سی اس طرف چلنا شروع ہو جاتا۔ اب وہ پتھر توجہ کرنی ہے، وہ پتھر جو نبی کے قدموں کے نیچے رہ کر نبی کی دل کی باتوں کو جان لیتا ہے۔ یہ تقریر میں ختم کر رہا ہوں، اس کی جانب آ رہا ہوں۔ وہ پتھر جو نبی کے قدموں کے نیچے رہ کر نبی کے قدموں کے صدقے نبی کی دل کی باتوں کو جان لیتا ہے، وہ ابو بکر کہ جس نے سرکار کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اس ابو بکر کی شان کا